بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ پاک سے، اللہ رب العزت سے لینے والے ہم کیسے بن سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی ہر خوشیاں، ہر چیز، ہمیں ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اس کا بہترین اور آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو دینا شروع کریں۔ سب سے پہلے تو آپ دوسروں کو دعائیں دینا شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو جو چیزیں چاہیے، جو چیزیں مل جائیں، وہ دعائیں آپ دوسرے مسلمانوں کے لیے کریں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے سب جاننے والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے، وہ تمام کی تمام دعائیں پلٹ کر آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو لگیں گی۔ اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں کہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہی عمر کی ہیں، اور ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو شادی نہیں ہو رہی ہے اور میری جو بچیوں کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں، ان کی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے کہا سب سے جو بہتر وظیفہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے آپ کی بچوں کی عمر کی جتنی لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، ان کو سب کو بہترین دعائیں دیں، اور پھر اس کے بعد دعا دینے کے بعد جن کی کبھی بھی شادی کا آپ کو پتہ چلے تو آپ ان کی شادی کا سن کر ان کو بہت اچھی دعائیں دیں، ان کو برکتوں کی مبارک دعائیں دیں کہ اللہ ان کے گھروں میں خیر رکھے، ان کو آباد رکھے، بہت اچھی دعائیں دیں۔ اور جب آپ اچھی دعائیں دیں گی دوسروں کو، تو پھر اس کے بعد دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بچوں کے بھی، میری بیٹیوں کے بھی نصیب کھول دے، اور اللہ ان کو بھی بہترین رشتے عطا کر، جیسا کہ اللہ تو نے باقی بچیوں کو دیے۔ تو اللہ سے جب اس طرح مانگیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اور مجھے یقین کریں کہ 3 مہینے کے بعد ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ پہلے میں کسی کی بچی کا جب سنتی تھی تو مجھے جیلسی ہوتی تھی، مجھے حسد ہوتا تھا کہ میری بیٹیوں کا نیوا دوسروں کا ہو گیا۔ لیکن اب جب سے اس طرح دعا مانگنی شروع کی تو میرا دل بھی صاف ہو گیا، اور پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ میرے بچوں کو دے، تو الحمدللہ میری دونوں بیٹیوں کا رشتہ ہو گیا ہے اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات بہت پرانی ہے، لیکن الحمدللہ ان بچیوں کو میں بھی جانتی ہوں، الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں، اور اللہ نے ان کو آگے بچے دیے ہیں الحمدللہ۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں نا تو دوسروں کو بہترین دعائیں دیں۔ اور یہ طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ طریقہ اس طرح سیکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے ہیکل میں، اپنے کمرے میں، عبادت کا جو ان کا کمرہ تھا اس کو ہیکل کہتے ہیں، جب وہ اس میں عبادت کر رہی تھیں تو ان کے پاس کھانا آتا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کھانا بھیجا تو ایک دن حضرت جو زکریا علیہ السلام تھے، وہ ان کے خالو تھے، وہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا ذمہ تھا۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہترین کھانا ان کے پاس رکھا ہوا ہے، ایسا کھانا اس وقت دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے جیلس نہیں ہوئے یا ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اس وقت پھر دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے بھی ایسی نیک اولاد دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا کیا تھا۔ تو ہمیں یہ طریقہ سیکھنا ہے، یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس کہ دعا کیسے مانگنی ہے، اور اگر اللہ سے آپ نے کچھ لینا ہے تو کس طریقے سے لینا ہے۔ دونوں چیزیں کہ دعا کس طرح مانگنی ہے اور اللہ سے لینا کس طریقے سے۔
پھر یہ کہ یہ تو ہو گئی نمبر 1 دعا. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ اس کو بہترین مشورہ دیں، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ مت دیں اس کو، الٹے سیدھے مشورے مت دیں، الٹے سیدھے راستے مت بتائیں. اسی طرح اگر آپ سے کوئی ڈائریکشن پوچھتا ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے راستے کا، ڈائریکشن کا، آپ کو آگے سب کچھ صحیح آتا ہے، جب تو ضرور آپ بتائیں. نہیں تو آپ اس انسان کو غلط راستہ بتا کے، غلط راستے پہ چلا کے آپ اس کو پھر مطلب غلط پریشانی میں نہ ڈالیں. اسی طرح آپ کے پاس جو علم ہے، جو بھی دنیا کا علم ہے، کھانے پکانے کی ریسپیاں ہیں، آپ کے پاس دین کا علم ہے، جو بھی علم ہے، آپ وہ علم لوگوں تک پہنچائیں. تو جتنا علم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا علم آپ کو عطا کرے گا. جب آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں گے تو اللہ پھر آپ کو اچھا مشورہ دے گا، اللہ آپ کو گائیڈ کرے گا. جب آپ کسی کو راستہ اچھا بتائیں گے، صحیح حق راستہ، صحیح راستہ، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. پھر اسی طرح کہ جب آپ گواہی دیں، آج کل ہم جب گواہی دیتے ہیں کسی کے گھر کے بارے میں، کورٹ میں بھی جا کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں زمین جائیداد کے بارے میں، اور ہر مطلب بیکار جا کے وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے کسی کو فیور کر دیتے ہیں. تو گواہی دیتے ہوئے بھی کسی کا جھگڑا ہوا ہے تو آپ جو بندہ آپ کو پسند ہے آپ اس کی طرف فیور کر دیں، اور جو آپ کو نہیں پسند آپ اس کی طرف آپ بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور اس کو آپ بالکل اگنور کر دیں یا اس کو نیچے کر دیں بالکل ہی. تو یہ سب چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک تو ہمیں فوراً ہی اس کا رزلٹ ملتا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں انجام کیا ہوگا، کیونکہ اعمال نامے میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں وقت، ٹائم، کہ آپ کا وقت جو ہے وہ آپ کسی کو اپنا وقت دے دیں. بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، ان کو وقت چاہیے. ہم نے تو آج کل یہ بنا لیا ہے کہ بس مہنگے مہنگے تحفے دینے ہیں، مہنگے مہنگے شو آف کرنی ہے، مہنگے ان کو کپڑے دینے ہیں. نہیں، بہت سے ایسے لوگوں ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان کو آپ کا وقت چاہیے. آپ ان سے اچھی طرح بات کر لیں، آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم لگا دیں. پھر اپنا وقت جو ہے وہ آپ اللہ کے کام کے لیے لگائیں، فلاح و بہبود کے لیے لگائیں، انسانوں کے لیے لگائیں، آپ جانوروں کے لیے جو کہ ضرورت مند ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ ٹائم دیں، آپ اس کی ضرورت پوری کریں. اگر کسی کے پاس کوئی غریب ہے تو اس کو اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ میٹھا بول دیں، اس کو تسلی دے دیں، ایک اس کو مورل سپورٹ دے دیں کہ نہیں اللہ بہت بڑا ہے، کم سے کم اس کو اللہ سے جوڑ دیں. تو جتنی بھی آسانیاں آپ بانٹیں گے دنیا میں انسانوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی آسانیاں آپ کے لیے کرے گا. اور جتنی خوشیاں آپ لوگوں کے لیے بانٹیں گے اللہ اتنا خوش آپ کو رکھے گا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سکون ختم ہو گیا، ہمیں اطمینان نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں. تو جب ہم لوگوں کو اطمینان نہیں دیں گے، لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے، لوگوں کو سکون نہیں دیں گے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا سکون کیسے آ سکتا ہے. کیونکہ ہمیں تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی وجہ سے دیتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، کسی وجہ سے دیتا ہے. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں کیوں دے گا؟ ہم آگے دینے والے بن جائیں، ہم دیتے جائیں گے اور اللہ ہمیں دیتا جائے گا. یہ ایک جملہ ہے، اس کا آپ اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیں، کر بھلا ہو بھلا، کہ اگر آپ بھلا کریں گے تو آپ کا بھلا ہوتا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ بھلائی کرنی چھوڑ دیں گے یا رک جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی بھلائیاں رک جائیں گی، آپ کو بھی اللہ پھر بھول جائے گا. یہ سب جو حقوق العباد ہے نا، یہ لوگوں کا حق ہے ہم پر، ہر مسلمان پر، اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حقوق اللہ کے حق اور بندوں کے حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور رب العالمین ہماری زندگیوں کو ایسے پیارے کاموں سے، نیک کاموں سے، احسن کاموں سے کرنے کی مطلب زندگی کو توفیق دے ہماری،
کہ اس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، خوش کر سکیں اور ہمارا انجام بہت اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا انجام بہت اچھا کرے، ہمارا، ہماری آل اولاد کا، ہمارے خاندان والوں کا اور تمام ہمارے رشتہ داروں کا، تمام ہمارے دوست احباب جاننے والوں کا، اور جتنے لوگ بھی یہ سنیں گے اللہ ان سب کا، ان کے خاندانوں کا یا رب العالمین، اور تمام مسلمانوں کا۔ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔